بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ یا واجدو یا غنیو یا مغنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسماء حسنہ حصول مراد کے لیے اور حصول دولت اور غنا کے لیے امتیازی شان رکھتے ہیں۔ اپنی مثال آپ اور یکتائے حاجات ہیں۔ ان اسماء کے پڑھنے والا کبھی اپنی مراد کے حصول کے لیے ناکام و نامراد نہیں رہتا۔ اور میں اپنی ہر ویڈیو میں اور ہر بات میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے نام ہیں۔ ایک اندھے بہرے گونگے کو بھی جب آپ بار بار پکاریں گے، اشارہ کریں گے تو وہ بھی تنگ آ کر یا بخوشی یا جیسے بھی ہو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی رسپانس دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی مہربان شخصیت، مہربان ذات اور عرفہ والا اپنی مثال آپ ہی ہے، کیا وہ بندے کی پکار کا جواب نہیں دے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اذا سألک عبادی انی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، فإنی قریب، تو ان سے فرما دیجئے کہ انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا نا من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس لیے بندہ جو بار بار ان اسماء کا ورد کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو اپنے عمل میں لاتا ہے تو وہ کبھی ناکام و مراد نہیں ہوتا۔ آپ یہ مثال سمجھ لیں کہ آپ کے دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہو، آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ عبادت اور ریاضت میں ہی مشغول کیوں نہ ہوں، لیکن دروازے کے اوپر دستک سن کے آپ کا ذہن فوراً اور متوجہ ہوگا، اور جب دروازہ اور کوئی نہ کھولے گا تو آپ خود کھولنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ جی نا، میں اشفاق احمد کی ایک بات کو پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ بابا جی نے ایک بندے کو پکارا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، بابا جی نے کہا نماز توڑ دو، فلاں بندہ جاں بلب ہے، سکرات الموت طاری ہے۔ دوبارہ آواز دی نماز توڑ دو، سے بار آواز دی نماز توڑ دو، اور اس بیچارے نے نماز توڑی اور کہا کہ تمہاری اس عبادت سے بہتر ہے اس بندے کی خدمت کرنا، خدمت خلق تمہاری عبادت سے کیا ہے، نمازوں سے ریاضت سے بہتر ہے۔ تو اس لیے بندہ جب کوئی غمگین ہو، پریشان ہو، رنجیدہ ہو، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، تو ایک عام رحم دل بندہ بھی اس کی اس مشکل کو دیکھ کر اس کے پر ترس کھا کر اس کو کچھ دے نہ سکے، کم از کم تسلی کے دو بول ہی اسے بول دے گا، اللہ مہربانی کرے گا، اللہ کرم کرے گا۔ تو اس لیے ان الفاظ کا، ان اسماء کا ورد حصول مراد کے لیے شافی و وافی ہے، اور خصوصاً یا واجدو یہ حصول کشف کے لیے عاملین کا معمول رہا ہے، وجد سے ہے، وجدان سے ہے، پانے کو ہے۔ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو حصول کشف کے لیے یا واجدو یا واجدو یا واجدو کا ورد کرنا شروع کر دینا، تو وجدان جب آپ کے اندر ورود کرے گا، نزول کرے گا، تو پھر دیکھ لینا کہ واقعی اس واجد نے کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ جو شخص حلال معاش کا متلاشی ہو، یا تاجر جس کو تجارت حسب منشا نہ چلتی ہو، یا اولاد کثیر ہو، ان کی خورد و نوش کا انتظام قلیل ہو یا بالکل ہی نہ ہو، اس لیے حرام اور ناجائز ذرائع معاش تلاش کرنے سے بہتر ہوگا کہ ان میں سے کوئی اسم کا ورد کرے، ان اسماء میں سے کسی بھی اسم کا کیا کرے، ورد کرے۔ حرام کھانے سے بہتر ہے تھوڑا کھا کر سکھ اور چین کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہے
انبیاء کے بارے میں ہے، جو روایات میں نے پڑھا ہے، نبیوں میں سے سب سے بعد جنت میں جانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں گے۔ کیوں کہ ان کی حکومت چرند و پرند، درند و چرند، انسان و حیوان، جن و انس پہ تھی، تو اس کا حساب کتاب دیتے دیتے اور پھر صحابہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف سب سے بعد جنت میں جائیں گے، اندازہ لگا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو ایک آدمی نے 40 سال تک یہ تمنا، یہ امید رکھی، آج عمر میرے خواب میں آئے گا، آج عمر میرے خواب میں آئے گا، آج عمر میرے خواب میں آئے گا، میں اسے پوچھوں گا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ 40 سال کے بعد اس کو خواب میں آئے اور پوچھا، عمر اتنے عرصے سے تمہارے انتظار میں ہوں، بتا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ بیت المال کے اونٹ کی ایک رسی گم ہو گئی تھی، اس کی تلاش میں سرگرداں ہر طرف تلاش کرتا تھا، اور اس کا حساب کتاب دیتے دیتے آج اتنا عرصہ بیت گیا۔ اونٹ تو اونٹ کے باندھنے کی وہ رسی، وہ جو اس کے ٹانگ کے ساتھ دوری کر کے نا، جو اس کا گوڑا باندھا جاتا ہے اونٹ کو بٹھانے کے لیے، ایک چھوٹی سی رسی ہوتی ہے، تو اس کا حساب کتاب دیتے دیتے پسینہ پسینہ ہوئے پھر سوچ لیں، حرام کھانا بہتر ہے یا بھوک اور پیاس برداشت کر کے صبر و شکر کرنا بہتر ہے؟ حرام کا ایک لقمہ جس کو کہتے ہیں حلق سے اتر جائے، اس کی عبادات، اس کی ریاستیں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا صدق و مقال سب بیکار اور رائیگاں چلا جاتا ہے۔ تو جو بندہ عقل حلال کی تلاش میں ہے، حلال رزق کی تلاش میں ہے، کسی جہاد سے کم نہیں۔ تو اس لیے ان امور کا خیال رکھتے ہوئے بجائے حرام کھانے کے ان اسماء کو پڑھ کے دیکھیں۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ فرشتوں کی تسبیح کہاں گئی؟ اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و بحمدہ۔ اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ 7 دن تک اس بندے نے پڑھی، اس صحابی نے پڑھی۔ وہ 7ویں دن حاضر ہو کر کے اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی دنیا کہاں سے آئی، کدھر سے آئی، مجھے رکھنے کی جگہ نہیں۔ بھائی آپ کی زبان حال سے، زبان حق کے ترجمان سے جو بات نکلی ہو، وہ کیسے اللہ اسے قبول نہ کرے؟ اور جو اللہ خود فرما رہا ہے کہ تم ایسا کرو میں تمہیں ایسا دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ اور اسی طرح یہ غنی اور یہ مغنی، ان الفاظ کا بھی، ان اسماء کا بھی ورد کرنا، ذکر کرنا، عمل میں لانا، اسباب ذرائع جتنے بھی ہیں غائبانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بندوبست کرتا ہے، اور انسان کو ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے، وہ غنی ہے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، بندہ اپنی اوقات کے مطابق اس سے مانگتا ہے۔ تو پھر دینے والے کی اوقات دیکھیے، کوئی اندازہ نہیں، بہرے بے قراں سے بھی زیادہ۔ اور مانگنے والے کی اوقات کیا ہے؟ ایک روٹی کے ٹکڑے پہ بہل جاتا ہے، آدھی روٹی پہ بہل جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، ہوس اتنی، ہرس اتنی کہ دنیا اس کے اندر سما جائے۔ ایک بادشاہ کے پاس فقیر حاضر ہوا نا، تو کہا کہ میرے اس پیالے کو بھر دو۔ بادشاہ بھی شرمندہ ہوا، اس کے پیالے کو بھرا دو مجھے بادشاہ۔ سارے خزانے اس میں ڈال دیے، پیالے کے اندر انڈیلتا گیا، پیالے سے غائب، پیالے سے غائب۔ سارے وزیروں مشیروں کے خزانے بھی اس کے پیالے میں لا کے ڈال دیے غائب۔ بادشاہ حیران پریشان ہکا بکا، یہ کیا معاملہ؟ وہ فقیر ہنس کے کہنے لگا، یہ خواہشات کا پیالہ ہے، اس کو جتنا بھرو یہ بھرنے کے اندر نہیں آتا، یہ خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ایک آدمی نے نا عرض کیا کہ میں دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا قناعت اختیار کرو، تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں بہت دے گا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا
واب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوتے ہی یہ 3 دفعہ کہہ لو، رضیت باللہ ربًا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دیناً، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، واب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر راضی ہوں۔ تو پھر دیکھیے کمالات، دیکھیے اس چھوٹے سے جملے کے 3 جملے ہیں، رضیت باللہ ربًا، وبالاسلام دیناً، واب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رحمت خداوندی بہانہ میں جوین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و بہانے تلاش کرتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا نا، سبحان الذی لا ینام ولا یموت، اتنا جملہ کہا، فرشتے حیران حق بکے، یا اللہ اس کا اجر کیا لکھیں؟ تو فرمایا میرے پاس رہنے دو، میرے اوپر رہنے دو۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک، اس جملے کا تو فرشتے لکھ سکتے ہی نہیں اجر و ثواب۔ رب پھر فرماتا ہے اس کا اجر و ثواب میرے اوپر رہنے دو۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی، جس طرح تیرے لیے مناسب ہے، اور کس طرح مناسب ہے، حق کا سناؤ کما سناؤ، تیری ثنا کا کوئی حق ادا کر سکتے نہیں جس طرح تیرا حق ہے۔ تو اس لیے یہ الفاظ جو بندہ پڑھے، یا غنیو یا غنیو، تو اللہ تبارک و تعالی غائب سے اسباب پیدا کرتا ہے، اور اپنے اسم کے اعداد کے مطابق اگر یا غنی کو، یعنی جس طرح میرے محمد صدیق کے عدد ہیں 296، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یا واجدو یا واجدو یا واجدو، یا مغنی 296 بار پڑھو، اپنے اسم کے اعداد کے مطابق پڑھو۔ یا یہ جو اسم ہے غنی 1060 غنی کے بنتے ہیں، اتنے پڑھے، واجد کہ جتنے عدد بنتے اتنی دفعہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ اور ایک بات کہ انہی الفاظ کو، یا غنی اور یا مغنی کو صبح ناشتے کے وقت ایک روٹی کے ٹکڑے پر ایک نوالے اگر پیٹ میں نہ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ ایک نوالے پہ لکھ کے یا مغنی یا یغنی ہم اللہ، یا غنیو لکھ کر چھت کے اوپر، اس نیت سے یہ پرندوں کا صدقہ ہے، یہ حشرات الارض کے لیے چھوٹے تنکے کر کے ڈال دے۔ ایک لقمہ کے ایک روٹی اس کے پیٹ میں نہ جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، ایک لقمہ نہ جانے سے کیا ہو جائے گا؟ اور جس کے رزق میں اضافہ چاہتا ہو یہ بندہ، وہ اپنے روٹی کے آخری نوالے کو بجائے سالن کے اندر ڈپ کر کے ڈبو کے منہ میں لے جانے کے، وہ چھت پہ لے جائے، پرندوں کو ڈال دے، کوے کو ڈال دے، چڑیوں کو ڈال دے، یعنی جو بھی چرند پرند چھت پہ آتے ہیں ان کو ڈال دے۔ میں نے مکان بنایا نا، میرے دل میں یہ ارادہ تھا، میں چھت کے چاروں کونوں پہ، یہ راز کی بات آج آپ کو بتا رہا ہوں، پتہ نہیں کیسے جو زبان پہ آگے دل میں رکھی ہوئی تھی، آدھا کہ چاروں کونوں پہ چھوٹے برتن رکھوں گا، ایک کونے پہ ابو بکر کا نام لکھوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھوں گا، تیسرے پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھوں گا، اور چوتھے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھوں گا۔ اور میں دیکھوں گا، مشاہدہ کروں گا کہ وہ پرندے کس کونے میں زیادہ رزق کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ اتنی بات آپ کو بتا دی نا، ڈالتے رہتے ہیں، میرے بچوں سے لے کر میرے سمیت، میری بیوی سمیت سارے ڈالتے ہیں، ہر ایک اپنا اس میں حصہ ڈالتا ہے۔ لیکن یہ پھر راز کی بات پھر کبھی بتاؤں گا کہ کس نام پہ، کس کونے پہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہ، رضوان اللہ تعالی اجمعین کس کونے پہ زیادہ آتے ہیں۔ یہ خود بھی بندے کو جس کے ساتھ زیادہ محبت ہو، المرء مع من احبہ، جس کے ساتھ جو زیادہ محبت ہوگی نا تو رجحان ادھر ہی ہوگا، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور میرا یہ معمول ہے، بہت عرصے سے میں نے شروع کیا تھا، یکم محرم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال سے لے کر جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، جن جن کی تاریخ وفات یا تاریخ پیدائش مجھے یاد ہے، میں ان کو ایصال ثواب کے لیے اپنے حسب توفیق کچھ نہ کچھ پکا کر صدقہ خیرات کر دیتا ہوں۔ بڑک نہیں مارتا، مجھے دعویٰ نہیں ہے، نہیں میری اتنی اوقات ہے، یہ کرم ہے ان کا جن کے کرم پہ میں چل رہا ہوں،
ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات ہی کیا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں یہ دعوت عام ہے. میں نے اس دن بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا نا کہ روحانیت اور مادیت کا جب کمپیریزن کریں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ روحانیت کیا ہے، مادیت اس کا عشر اشیر بلکہ کچھ بھی نہیں ہے، مثل غبار ہے. یہ آزما کے دیکھ لیں. یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جب رزق کو تقسیم کرو گے تقسیم ہر معاملے میں بری ہے. انسانوں کے اندر تقسیم کرنا، خاندان کے اندر تقسیم کرنا، متفرق کرنا، ایک دوسرے کو ایک سے جدا کرنا، تقسیم کرنا، ٹولیاں بتانا، ہر جگہ بری ہے. لیکن تقسیم جو ہے وہ رزق کے اندر سب سے زیادہ بہتر ہے. ایک ذرہ سی چیز ہو سب کے اندر تقسیم کر دو، علم کا ایک ذرہ ہو سب کے اندر پھیلا دو، روٹی کا ایک ٹکڑا ہو سب کے اندر پھیلا دو، ہر بھوکے کو، ہر رجے پیٹ کو دے دو. یہ نہ سمجھو کہ میرے در پہ کون آیا ہے، گھوڑے پہ آیا ہے یا پیدل چل کے آیا ہے، لنگڑا کے آیا ہے یا دوڑ کر آیا ہے. دینا ہے تو اس کی رضا کے لیے دو. وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ ایک بندہ خفیہ طور پہ خیرات کرنے کے لیے نکلا، رات کو چور مل گیا، صبح پتہ چلا چور تھا. دوسرے دن نکلا کوئی زانیہ مل گئی، تیسرے دن نکلا کچھ اور مل گیا. یعنی سب کے سب وہ ایسے ملے جو حرام کی راہ میں اس کے ذہن میں جا رہے تھے. پریشان ہوا. چوتھے دن جا کے کوئی صحیح بندہ ملا، دل مت مانے، ہاتھ غائبی سی آواز آئی، پہلے 3 صدقات بھی میں نے تیرے ارادے نہیں کیے. وہ قربانی کرتے ہیں نا تو اللہ کیا فرما، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی. اللہ تمہارے خون کو، تمہارے گوشتوں کی بوٹیوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ینالہ التقوی، تمہاری تقوی، تمہاری پرہیزگاری اور تمہاری اس نیت کو دیکھتا ہے کہ تم نے کس کی راہ میں خرچ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے ان اسماء حسنہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ضرور آزمائیے گا، اپنے روٹی کے ایک ٹکڑے کو، ایک نوالے کو اپنے حلق میں، اپنے پیٹ کی طرف نہ لے جانا، اس کے اوپر یا غنیوں لکھ کر پرندوں کی نظر کر دینا، چھت پہ لے جانا، پھر اپنے رزق کے اندر اضافہ ہوتے دیکھ لینا اور دعاؤں میں یاد رکھنا.